میری ساس اور نند چاہتی ہیں کہ مجھے طلاق ہو، یہ مجھے طلاق دلوا کے ہی رہیں گی، یہ مجھے ایسے خوش دیکھ ہی نہیں سکتی ہیں، یہ میرے ہسبینڈ سے مجھے طلاق دلوا کے رہیں گی اور میں اب جو ہے وہ طلاق سے ڈرتی نہیں ہوں۔ یہ الفاظ تھے ہماری پیاری بہن سدرا کاشف کے۔ سب ان کو جانتے ہی ہوں گے، ماشاءاللہ ان کا جو ہے وہ بہت جلدی سے ان کا چینل گرو ہوا تھا، تو آپ سب نے جو ہے وہ دیکھا ہی ہوگا ان کا چینل، تو ان کو سب جانتے ہوں گے۔ تو آج میں ان کے بارے میں بات کروں گی، حال والے کیوں آخر ایسا کر رہے ہیں، کیوں ان کی جو زندگی ہے وہ جہنم ہے۔ انہوں نے جو کل کی ویڈیو جو ڈالی ہے اپنے سسرال کے بارے میں، اپنی نند کے بارے میں، اپنی طلاق کے بارے میں، اپنے گھر کو چھوڑنے کے بارے میں، ہیلو ایوری ون اینڈ السلام علیکم، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت زیادہ خوش رکھے، بہت زیادہ جو ہیں وہ آپ لوگوں کی ٹینشنیں جو ہیں، مصیبتیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کی دور کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ جو مجھے میری پیاری بہنیں جہاں سے بھی دیکھ رہی ہیں، اور جو پیاری بہنیں مجھے کامنٹس کر رہی ہیں مجھ سے، جو ہے وہ بڑے اچھے مجھے کامنٹس کر رہی ہیں، اور جو مجھے سپورٹ کر رہی ہیں، مجھے سبسکرائب کر رہی ہیں، ان سب کا بہت زیادہ شکریہ، دل سے شکریہ، ان سب کا دل سے دعائیں نکل رہی ہیں ان سب کے لیے۔ تو کرتے ہیں جی آج کے ٹاپک سٹارٹ۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے لگی ہوں، آپ سب نے جو ہے وہ تھمبنیل جو ہے وہ تو دیکھ ہی لیا ہوگا کہ میں کس کے بارے میں بات کرنے لگی ہوں۔ جی بالکل صحیح سمجھا آپ سب نے، بات کرنے لگی ہیں جی سدرا کاشف کے بارے میں، جو کہ ان کا چینل ہے، آپ سب کو پتا ہوگا، سدرا کچن ہیکس کے بارے میں۔ تو انہوں نے جو ہے نا ماشاءاللہ بڑی جلدی ترقی کی تھی، ان کا چینل جو ہے نا بہت جلدی گرو ہوا تھا، انہوں نے بھی بہت زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ یوٹیوب کو دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا ان کی محنت رنگ لے آئی، اور ان کا جو ہے نا ان کی نیت صاف تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو نوازنا سٹارٹ کیا۔ شاید وہ اس لیے تھا کہ جو ٹینشنیں، جو مصیبتیں، جو ٹف ٹائم وہ گزار رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے وہ ان کی سن لی۔ ایک ٹائم آتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کی سن لیتا ہے، جب آپ کو صبر کا پھل آپ کے مل جاتا ہے۔ اور جو ہماری پیاری بہن نے لاسٹ ویڈیو ڈالی ہے، اس ویڈیو کو دیکھ کے دل ہل گیا ہے، بہت زیادہ جو ہے نا تکلیف ہوئی ہے وہ ویڈیو دیکھ کے مجھے۔ ان کے چینلز کی نا میں نے آئی تھنک 3-4 ویڈیوز دیکھی ہیں، پہلے دیکھی تھی میں نے نا، جو ان کی ماشاءاللہ بہت اچھے جس پہ ویوز آئے تھے نا، جو ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، وہ میں نے دیکھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے کافی ان کے ولاگس جو ہیں وہ بھی میں نے دیکھے ہیں، مطلب 3-4 ویڈیوز جو ہے نا وہ میں نے ان کی دیکھی ہیں۔ لیکن جو آج انہوں نے ویڈیو جو انہوں نے لاسٹ لگائی ہے نا، اس کا جو میں نے دیکھی ہے نا ویڈیو، اس میں مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ یار شاید ان کا یوٹیوب پہ اکثر وہ سسرال کی باتیں کرتی تھی، میں سوچتی تھی کہ شاید ان کا یوٹیوب چینل جو ہے نا اب وہ گرو ہو گیا ہے، تو شاید ان کے رشتہ دار ہیں نا ان کے ساتھ بدل جائیں گے۔ سب سے بڑی بات ہے ان کے ہسبینڈ جو ہے نا ان کو وہ بدل جائیں گے، کہ بھئی اب مجھے جو ہے وہ میری وائف فائنینشلی بہت اچھا سپورٹ کر رہی ہے، حالات جو ہیں وہ بہتر بن رہے ہیں، گھر کے جو ہیں وہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، تو مجھے لگ رہا تھا کہ ان کی زندگی جو ہے نا وہ اچھی سائڈ پہ آ رہی ہے۔ مطلب ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن ہوتا ہے نا، ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ جو ہوتی ہے، جس میں سسرال والوں کی باتیں نہیں چلتی ہیں، تو میں سمجھ رہی تھی شاید وہ چیز نا اب آ رہی ہے ان میں۔ لیکن جو ویڈیو اب میں نے دیکھی ہے نا، وہ دیکھ کے مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے نا کہ ابھی بھی جو ہے وہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے ہیں، ابھی بھی جو ہے نا وہ ہماری بہن بہت زیادہ ٹف ٹائم گزار رہی ہیں، بہت زیادہ نا جس طرح سے وہ روئی ہیں۔ ان کی بیٹی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، وہ آنسو چھپا رہی تھی بچی، تو مجھے بہت ہوا، میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی آسان کرے، اللہ تعالیٰ ان کی جو مشکلیں ہیں نا وہ ختم کرے، اللہ تعالیٰ ان کو حسد سے بچائے، بری نظر سے بچائے، کیونکہ واقعی صحیح بات ہے جب آپ ذرا سی ترقی کی طرف جانے لگتے ہو نا، تو پتہ نہیں لوگوں کی نظریں، حسد جو ہے نا وہ اس طرح سے نا بالکل سب کچھ ختم کرنے کی طرف نا شروع ہو جاتے ہیں، کہ ابھی انسان اتنا اٹھتا نہیں ہے جتنا لوگ جو ہے نا وہ گرا دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی ہی بچوں کی جو دادی ہے، بچوں کی جو پھپھو ہے، وہ ہی نہیں چاہتی کہ بچے جو ہے نا وہ خوش رہیں، تو یہ سب سے بڑی غلط بات ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں جو پھوپھیاں ہوتی ہیں، میں خود بھی ایک پھپھو ہوں، پھوپھیوں کی نا جان ہوتی ہے بھتیجا بھتیجیوں میں نا، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے جس طرح سے وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی ان کی جو بچوں کی پھپھو ہے وہ آتی ہیں، وہ سارا سارا دن گھر رہتی ہیں، وہ جو ہے وہ اپنی امی کو سکھاتی ہیں، وہ پمپ کرتی ہیں، اور پھر جو ہے نا میری ساس شروع ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اوپر سیپریٹ ہوتی ہیں، سیپریٹ ہونے کے باوجود جو ہے نا اتنے مسئلے ہیں، بچے نیچے نہیں آ رہے ہیں، بچے اوپر کیوں رہ رہے ہیں، ماں جو ہے وہ بچوں کو جو ہے کھانا نہیں کھلاتی ہے۔ مجھے اس چیز سے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ ایک عورت اگر اپنا گھر سنبھال رہی ہے اور ساتھ ساتھ اگر یوٹیوب چینل چلا رہی ہے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، وہ کون سی کوئی غلط کام کر رہی ہیں، یا کون سا ہمیں کوئی غلط گائیڈ کر رہی ہیں، یا کون سا کوئی ہمیں
ان کے سسرال والوں کے بارے میں غلط باتیں بتا رہی تھیں وہ، انہوں نے آج آ کے پتہ نہیں کتنا بے قابو ہو کے، کتنا انہوں نے جو ہے وہ دل بڑھا کر کے آج انہوں نے اس طرح کی ویڈیو بنا دی ہے. کس طرح سے وہ کس طرف سے گزر رہی ہوں گی میں یہ سوچ رہی ہوں، جو وہ کیمرے کے سامنے آ کے رونے لگی ہیں اور سب کو وہ بتا رہی ہیں. اس چیز کی مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو گئی ہے. آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ان کی اتنی ایج بھی نہیں ہے، ان کے ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ان کی. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ نوازے. میری تو دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ ترقی دے، اور ہم سب کا کام ہے ان کو سپورٹ کرنا، کیونکہ اس ٹائم ان کو سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ان کی ویڈیوز پہ جا کے غلط غلط کمنٹس کرنا کہ تم نے کیوں بتایا، تم نے یہ کیوں کیا. جب لمٹ کراس ہو جاتی ہے نا تو ہر لڑکی، ہر عورت جو ہے نا کسی ٹائم پہ بس بھی ہو جاتی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو باتیں کریں کہ تم سسرال کی باتیں کر رہی ہو، تم اپنا گھر نہیں سنوار رہی ہو، تم یوٹیوب پہ بیٹھی رہتی ہو، تم یوٹیوب کو چھوڑ کے اپنے گھر پہ دھیان دو، بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کے کامنٹس کریں انہیں نیگیٹیوٹی جو ہے ادھر جا کے ہم لوگ پھیلائیں. اور ہمیں انہیں سمجھانا چاہیے، ہمیں انہیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، آپ پریشان بالکل نہ ہوں، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ہے، آپ کی ماشاءاللہ بیٹیاں. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو بیٹیاں دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جس گھر کو پسند کرتا ہے نا ادھر بیٹیاں بھیجتا ہے. تو میرا خود بھی بہت دل تھا کہ میری اپنی جو ہے بیٹی ہو، کیونکہ جو بیٹی ماں باپ کا سہارا بنتی ہے نا وہ کوئی نہیں بنتا. بیٹا جو ہے نا وہ بالکل ماں باپ کا سہارا نہیں بنتا. بیٹی اپنی ماں کے دکھ سمجھتی ہے، بیٹی ہی جو ہے نا وہ ماں باپ کو سمجھتی ہے سارا کچھ نا. تو اس چیز سے آ کے میں سوچتی ہوں کہ چلو کوئی نہیں، ان کی بچیاں اب بڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے نصیب کا جو ہے نا ان کو دے گا، بہت زیادہ دے گا، ترقی دے گا ان کو. تو آپ سب نے جو ہے نا ان کی ویڈیوز پہ جا کے کوئی برا کمنٹ نہیں کرنا، بلکہ ان کو تسلی دینی ہے. میں خود بھی دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے معاملات جو ہے نا وہ اچھے کر دے. جس طرح سے وہ روئی ہیں کیمرے کے سامنے آ کے، اور بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح کی زندگی. جوائنٹ فیملی سسٹم میں نا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، بہت سی چیزیں آپ نے اگنور کرنی ہوتی ہیں، بہت سی چیزوں کو آپ نے غصہ جو ہے کسی ٹائم پہ پی جانا ہوتا ہے، کسی ٹائم پہ آپ اتنا زیادہ اندر سے وہ ہو رہے ہوتے ہو نا کہ ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کو صبر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے کرو. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی امی جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور ان کو ان کی امی کے بارے میں بھی باتیں کی جاتی ہیں. یہ سب سے غلط بات ہے. یہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں کہتی ہوں اتنا زیادہ ہو گیا ہوا ہے نا کہ کئی جہیز کے بارے میں بولتے ہیں، کئی چیزوں کے بارے میں بولتے ہیں، مطلب دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ یار دیکھو ان کی جو اولاد ہے، جو سدرا کاشف کی اولاد ہے، وہ تو آخر انہی کا ہی خون ہے نا. اگر دادی کچھ بھی کر رہی ہے، اگر اے سی دیا ہے تو دیا تو انہوں نے اپنے پوتوں پوتیوں کو ہی ہے نا. تو اگر وہ سکون سے رہ رہی ہیں تو خوشی تو ان کی دادی کو ہونی چاہیے کہ یار چلو اوپر والا پورشن ہے، پتہ نہیں کتنی گرمی ہوتی ہوگی، ان کی زندگی آسان ہو رہی ہے، اس چیز کا ثواب انہیں کتنا ملنا تھا. لیکن اس چیز پہ لڑائی، اس چیز پہ گھر میں جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ بہت برے حالات. اور بچے، سب سے بڑی بات ہے بچیوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں کہتی ہوں کہ جو ڈپریشن، جو انگزائٹی شادی کے بعد جا کے جن لڑکیوں کو ہو رہی ہے نا وہ یہ چیزیں دیکھ کے ہوتی ہے. یہ لڑائیاں جھگڑے یہ سب کچھ دیکھ کے نا بچے جو ہے نا وہ سہم جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. کنٹرول کریں پلیز بچوں کے سامنے لڑائی کرنا. ہسبینڈ وائف اگر لڑتے ہیں تو آپس میں جو ہے نا وہ پلیز بچوں کے سامنے ایسے نہ لڑے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں ہمارے پاکستان میں نا، لیکن یہی ہوتا ہے جی اکٹھے رہنا ہے، اکٹھے رہنا ہے. اکٹھے رہنے میں جو ہے نا وہ اتفاق سلوک ہے، جبکہ یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ اندر ہی اندر جو ہے نا وہ باتیں جمع ہو رہی ہوتی ہیں، دلوں میں باتیں رکھی جاتی ہیں، اور اندر ہی اندر نا ایک دشمنی سی چل رہی ہوتی ہے کہ اس نے ایسے کیا، اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، اب میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، اب میں اس کے ساتھ وہ کروں گا. یہ چیز نا بڑی غلط ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے جو بڑے ہیں نا وہ سمجھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو. لہٰذا یہی ہے کہ ان کے لیے سب جو ہے وہ دعا کریں، اور کوئی بھی جو ہے نا ان کے بارے میں غلط بات نہ کرے، ان کے بارے میں غلط ویڈیو نہ بنائے، ان کے بارے میں غلط کمنٹس نہ کرو. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے، کیونکہ عورت جو ہے نا وہ بہت صبر کرتی ہے. جب عورت کا، اور یہ جو انہوں نے طلاق کا ورڈ بولا ہے وہ اتنا بڑا ورڈ ہے، وہ سوچ سمجھ کے انہوں نے بولا ہوگا. جو انہوں نے کہہ دیا کہ میں طلاق سے ڈرتی نہیں ہوں، 3 بچیوں کے بعد انہوں نے یہ چیز بولی ہے کہ میں طلاق سے ڈرتی نہیں ہوں، جو مرضی ہو جائے. اس چیز کی مجھے بڑی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ اس ورڈ کو اپنی زبان پہ لانا بھی جو ہے نا لڑکھڑاتی ہے زبان. اور انہوں نے ایسے ہی ویڈیو میں جو ہے وہ بول دیا تو وہ اندر سے کتنا ٹوٹی ہوں گی، کتنا ان کے اندر ایک تکلیف کتنی زیادہ ہوگی. اللہ ان کے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے نا ان کے جو تعلقات ہیں نا وہ مضبوط کر دے، بس میری یہی دعا ہے. تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور ایک اچھا سا کامنٹ لازمی کیجیے گا.